इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज को सिविल लाइन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। आबिद खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इसका अहवाल जान लेते हैं। आबिद, बताइएगा, इमरान रियाज को सिविल लाइन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल जी, लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट फराज तबस्सुम ने इमरान रियाज के खिलाफ जो थाना सिविल लाइन लाहौर में मुकदमा दर्ज था वो मुकदमे जो है उनके खिलाफ खत्म कर दिया है। इमरान रियाज को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान रियाज के वकील की जानिब से अपने दलाइल दिए गए। पहले प्रोसिक्यूटर ने जिस्मानी रिमांड की सजा की, उसको उनका एक मुद्दई जो है, मुद्दई ने किसी भी किस्म का कोई मवाद मटेरियल जो है वो अदालत के रूबरू या थाने में प्रोड्यूस नहीं किया। दूसरा उनका ये कहना था कि पुलिस को इस केस में कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है, ये एफआई की डोमेन बनती है और पुलिस जो है वो गैर कानूनी तौर पर उस मुकदमा दर्ज किया और एक प्राइवेट शख्स के कहने पर बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, ये हुकूमत ही करा सकती है। अदालत ने तमाम आर्गूमेंट को, काफी तवील आर्गूमेंट थे जो अदालत ने सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इमरान रियाज को थाना सिविल लाइन लाहौर के मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया है। उनके खिलाफ ये मुकदमा है वो खत्म कर दिया। ताम चुके लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बकर नकवी ने इमरान रियाज को हाईकोर्ट में तलब कर रखा है, तो अब यहाँ से पुलिस जो है इमरान रियाज को लेकर लाहौर हाईकोर्ट की तरफ रवाना होगी ताकि वहाँ उन्हें जो है वो जस्टिस अली बकर नकवी की अदालत में पेश कर सके। आबिद, अब जो 5:15 बजे समाअत दोबारा होनी थी लाहौर हाईकोर्ट में, तो वहाँ पे अब उन्हें पेश किया जाएगा हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल जी, चूंकि जस्टिस अली बकर नकवी का ये हुक्म है कि इमरान रियाज को पेश किया जाए, वो कोई अंडरटेकिंग लेना चाहती थी अदालत, मगर ये उस वक्त की बात है जब थाना सिविल लाइन के जिस्मानी रिमांड के हवाले से थाना कैंट कचहरी में जो है वो केस जेर समाअत था। अब चूंकि सिनेरियो तब्दील हो गया है, कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमा ही खत्म कर दिया इमरान रियाज के खिलाफ, तो अब वो अदालत में जब पेश। ठीक है, आबिद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, क्या कहिएगा, इमरान रियाज को जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने सिविल लाइन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है मामला, जो कि ज़ाहिर है वो मुकदमात का इंदराज जो उनके खिलाफ किया गया था उस हवाले से उनके वकील ने दलाइल भी दिए हैं, वहाँ पे थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। अब आप इस मामले को किस तरफ जाता देख रहे हैं, जैसे कि अब ये खबर आई कि एक मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है? देखिए जी, पहले हमने देखा जो कुछ चकवाल में हुआ, उससे पहले हमने देखा जो कुछ अटक में हुआ, आज लाहौर में सारा कुछ हो रहा है। इतना तो मेरे ख्याल में बेहुदा स्क्रिप्ट किसी फिल्म का भी नहीं हो सकता। जो आजकल खासतौर पर जो इंडियन फिल्म्स देखें, अब पता नहीं है कौन इसके पीछे फैसला साज है, कहाँ पर ये प्लान किया गया। अब बिल्कुल सही है, अगर किसी ने भी कोई गलती की है, कोई किसी आइन और किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके खिलाफ जरूर मुकदमा भी होना चाहिए, अदालत के अंदर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब भी किसी अदालत में जो इमरान रियाज को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है, तो जाहिर है वहाँ पे कोई मैजिस्ट्रेट है जो बैठा है, कोई जज बैठा है, तो वो यही पूछता है बताएं जी मुकदमा क्या है। मुकदमे के अंदर कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कोई क्लास डाल देते हैं, कभी कुछ और इस तरह के जो है बेहुदा किस्म के इल्जामात जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, जो उसके अंदर जो एफआईआर के अंदर जो चीजें जिसकी बुनियाद के ऊपर सजा दिलवानी है, वो ऐसी कोई चीज है ही कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ हमारे पूरे जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ इस वक्त जो पंजाब पुलिस खास तौर पर जिस अंदाज से जो एक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है, हमने तो यही सुना था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि किसी भी कोई जुर्म है उसके हवाले से एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। हम क्या देख रहे हैं, एक जगह से इमरान रियाज जो है एक थाने से बाहर निकलता है, एक अदालत से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे को 8-10 जो है डिफरेंट थानों की पुलिस खड़ी होती है, डिफरेंट जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ अजला की, उनको कस्टडी चाहिए होती है इमरान रियाज की। और इमरान रियाज की मूवमेंट के हवाले से जिस तरह कॉन्वॉयज मूव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कल जब मुनासिब वक्त आएगा तो इसका भी ऑडिट होगा कि जो खर्चा आएगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो गाड़ियों की मूवमेंट है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस फोर्स इस्तेमाल हो रही है। इमरान रियाज एक सहाफ़ी है और पिछली 2-3 दहाइयों से वो लाहौर के अंदर रह के सहाफत कर रहे हैं। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो किसी दूसरे तीसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी करने नहीं आए हुए। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा है, कोई इल्ज़ाम है, तो उसका बिल्कुल जो है उसकी साफ शफाफ तरीके से तहकीकात भी होनी चाहिए, अदालत के अंदर मुकदमा भी चलना चाहिए। लेकिन ये जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, इसकी समझ कम से कम हमें तो नहीं आ रही। अगर किसी की समझ में आती है ये बात तो वो जरूर बताए।
آج میرے خیال میں جو ملک احمد صاحب ہیں وزیر قانون جو پنجاب کے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب اعلیٰ ریاست کے خلاف جو ہے عمران ریاض نے کچھ جو ہے جرم کیے ہیں، تو لہٰذا ریاست چاہتی ہے کہ ان کے خلاف یہ ٹرائل ہو. تو آپ میرے خیال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ جا کے وہ دفاع کرتے ہیں بحیثیت گورنمنٹ. جب اس دن انہوں نے اپنی چھاتی کے اوپر ہاتھ مار کے یہ بات کی تھی کہ جی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور کوئی ماورائے آئین اقدام نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. ہم تمام جو صحافت کرتے ہیں کوئی جرم نہیں کرتے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہی ہے کہ جو بھی ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. کچھ سوالات ہیں جو سوالات ہم اٹھاتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ ساز نہیں ہے، ہم کوئی کسی کے حوالے سے کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتے. جو ججمنٹ پاس کرنی ہے وہ تو عدالتوں نہیں کرنی ہے، جو تحقیقات کرنی ہے، جو ظلم کرنا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو ہی رہا ہے. جو ریاستی سطح کے اوپر 3-4 دن سے دیکھیں ہمارے ملک کے اور کافی اہم ترین ایشوز اس وقت ہیں. ملک کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں، کراچی کی حالت دیکھیں، باقی جو لو لائنگ ایریاز ہیں خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں. تو میرے خیال میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں پروونشل لیول کے اوپر اور وفاقی حکومت خاص طور پر چونکہ پی ڈی ایم ہے، 13-14 جماعتیں ملی ہوئی ہیں، تو ان کو جو لوگوں کی حالت زار ہے اس کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اپنی جو قوتیں ہیں اس پہ لگانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک صحافی کو لے کے. اب ہو کیا رہا ہے؟ پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ جو باڈیز ہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کیا تاثر قائم کر رہی ہیں. ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں FATF سے نکلنے کی، ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو یورپین یونین کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ہمارا ان کے ساتھ GPS ہے وہ چلتا رہے. دوسری طرف ہم ملک کے اندر اس طرح کے جو انسانی حقوق کے خلاف جو مسالے قائم کر رہے ہیں. دوبارہ سے میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی سننے والوں کو خاص طور پر، پاکستان کے اندر کوئی بھی ذہی شعور جو انسان ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، وہ بالکل کسی آئین اور قانون کے خلاف نہ چلنا چاہتا ہے. اگر چلے گا تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو تماشا لگا ہوا ہے 3-4 دنوں سے، بس جس بھی کورٹ میں جاتے ہیں وہاں سے وہ میجسٹریٹ کہتا ہے یہ مقدمہ نہیں بنتا. تو کوئی بتائے تو صحیح مقدمہ ہے کیا؟ اب ظاہر ہے ایک جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے وہ عمران خان ہے ایک سائڈ پہ کھڑا، دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم ہے. پہلے پی ڈی ایم الزامات لگاتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اب عمران خان ہے وہ اپوزیشن میں ہے، وہ بات کریں. تو سیاسی جماعتیں جو اپنی لڑائی ہیں وہ سیاسی میدان کے اندر لڑیں، عدالتوں میں لڑیں، سپریم کورٹ میں لڑیں. تو یہ درمیان میں بیچارے صحافیوں کو کیوں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ اس بات کی کم از کم سمجھ نہیں آئی. دے شوڈ ناٹ کل دا میسنجر. وہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی ہی غلط روایت قائم جو کی جا رہی ہے. لیکن کیا کریں، جو ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا خاص طور پر نون لیگ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ صحافیوں کے خلاف اس طرح کے جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ہیں وہ اپناتے ہیں. لیکن وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. لیکن یہ جو تمام اہم حرکات و سمات ہم نے دیکھی ہیں، پورے ملک نے دیکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر جس انداز سے پاکستان کی جنگ ہسائی ہو رہی ہے. تو اب ہائی کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے. باقی تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں خبر یہی ہے کہ یہ 3-4 عدالتوں سے، چھوٹی عدالتوں سے تو مقدمے خارج ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں عالیہ ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں سارے کیس کو. بالکل، ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہیں پیش ہونا ہے. خاور گھمن صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر PFUJ، نائب صدر PFUJ لالا اسد پٹھان نے. لالا اسد، کیا کہیے گا جس طریقے سے عمران ریاض پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے، مختلف FIRs ہیں جو کہ ایک ہی واقعے کو کوٹ کر رہی ہیں، جس پر ان کے وکیل نے بھی کہا کہ ایک ہی واقعے کی مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ FIRs نہیں ہو سکتی ہیں، تو اٹ سیلف یہ سوالیہ نشان ہے. پھر جس طرح کے مقدمات ان پر قائم ہو رہے ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب نوعیت کے ہیں، جس میں ایک مقدمے سے تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صحافت آواز اٹھانے پر، اظہار آزادی رائے پر جس طریقے سے قدغن لگائی جا رہی؟ کون لوگ ہیں جو یہ مقدمات درج کرا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نہ صرف عمران ریاض بلکہ ارشد شریف اور سمیع ابراہیم، صابر شاکر اور دیگر کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہ لکھنے والا بھی جو مصنف ہے اس کا وہ ایک ہی ہے، اور جو مقدمات جو چارج فریم کیے گئے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو سیکشنز لگائے گئے ہیں وہ بھی کسی ایک نے اپنے تئیں اس کے تفسرات خط و خیال طے کیے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانر بھی ایک ہے، لکھنے والا بھی ایک ہے، صرف درج مختلف تھانوں میں کیا گیا ہے مقدمات. اور جب اس حوالے سے جو سندھ میں مقدمات درج ہوئے تھے، جب میں نے متعلقہ پولیس افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی ان آفیشلی طور پہ یہی بتایا کہ ہمیں تو ایک ریٹرن میں چیزیں آئی تھی، وہ ریٹرن کے مطابق جو ہے وہ طے کر دی گئی اور آگے اس کو درج کر دیا گیا ہے.
یہ بڑی افسوسناک عمل ہے. یہی افسوسناک عمل کافی عرصے سے پاکستان میں جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف روا رکھا جاتا ہے اور اس طرح کے جھوٹے مقدمات درج کر کے ان کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور زباں بندی کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے بارہا PFUJ نے یہ اپنا اسٹانس رکھا ہے اور ہم ذاتی طور پہ بھی یہ اسٹانس رکھتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، مگر اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کے خلاف من گھڑت مقدمات درج کر کے ان کو جو ہے وہ مختلف تھانوں میں خوار کرنا، مختلف عدالتوں کے سامنے پیش کرنا، بالآخر اس نے ایک نہ ایک دن ان تمام مقدمات سے بری ہو جانا ہے اور وہ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ بری ہو جانا ہے انہوں نے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریاست کا جو چہرہ ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسخ ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے اور اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اس پر سراپا احتجاج ہے بلکہ پوری دنیا کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں اور ان کو اس بات پہ بڑا کرب ہے، دکھ ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے صحافیوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سچ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تمام افسوسناک عمل ہے اور ہم دوبارہ پاکستانی گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے اور تمام صوبائی حکومتوں سے اور ریاست سے دستبستہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے پاکستان میں سے یہ تماشا ختم کرنا چاہیے. میڈیا کو مکمل طور پر آزادی ملنا چاہیے. میڈیا کے مختلف اینکر، جرنلسٹ جو بھی بولتے ہیں ان کو اپنے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور آپ کو اگرچہ ان سے کسی بھی قسم کا اختلاف ہے تو آپ انہی کے پروگرام میں بیٹھ کر یا ان کے کسی اور ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر اس بات کی آپ نفی کر سکتے ہیں، اپنا موقف دے سکتے ہیں. مگر موقف دینے کے بجائے اگرچہ آپ جھوٹے مقدمات درج کر کے یہ سمجھیں گے کہ آواز کو دبایا جائے گا جھوٹے مقدمات سے، تو یہ بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے اور کم عقلی ہے. اگرچہ اس طریقے سے آواز کو دبایا جاتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں پر مقدمات درج ہوئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے، مگر اس کے باوجود بھی جرنلسٹ نے بولنا بند نہیں کیا. جرنلسٹ بولنا بند کبھی بھی نہیں کرے گا، چاہے ان کو کسی بھی آپ تکلیف کے مراحل سے گزاریں، وہ تکلیفیں برداشت کرے گا مگر وہ بولنا بند نہیں کرے گا. آپ اس کے بولنے سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اپنا موقف دے سکتے ہیں، مگر ڈنڈے کے زور پر اگرچہ آپ زباں بندی کریں گے تو یہ زباں بندی نہ پاکستان کے جرنلسٹوں کو قبول ہوگی، نہ PFUJ کو قبول ہوگی، نہ دنیا بھر کی کسی جرنلسٹ تنظیم کو قبول ہوگی اور صرف آپ اپنی جگہ سائی کراتے رہیں گے. اور وہ ماشاءاللہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے پہلے دن سے یہ کام شروع کیا ہے، جس سے پاکستان میں جس طریقے سے میڈیا کے اداروں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جرنلسٹوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے جرنلسٹ اتنا زیادہ سیسا پلائی دیوار بن کر ریاست کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ سچ بولنے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں.